ایک اور سوال پوچھا ہے کہ شادی کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، فیصلہ کیا کیا جائے گا؟ بہت آسان ہے، آسانی سے اعتبار سے ہے کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہیں دیانات کا تعلق شریعت ان چیزوں کو کہتی ہے جو انسانوں کے اور خدا کے درمیان ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ پین پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا یہ کسی گندی چیز میں گر گیا اور اٹھا کے دوسرے نے، بچے نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی اور اللہ جانتا ہے پاک ہے ناپاک ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ بیٹے اس پین کو چھوڑ دیں، یہ ناپاک ہے اور نہیں ہے، یہ اللہ کیا مجرم ہوگا؟ بچے نے چھوڑ دیا پین کہ ٹھیک ہے جی ناپاک۔ اس نے کہا لکھو اس سے، کوئی نہیں، پاک ہے، حالانکہ یہ ناپاک ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ یہ دیانات کے جتنے باب ہیں ان سب میں اسی کا اعتبار ہے۔ آپ قصاب کے پاس گوشت لینے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ذبح کیا ہے جانور، کون دیکھتا ہے؟ کسے اتنی فرصت ہوتی ہے؟ اور کوئی بھی نہیں۔ مسلمانوں کے بازاروں میں گوشت بکتا ہے، ہم حلال سمجھ کے اسے لیتے ہیں، کس پہ تکبیر پڑھی گئی، بالکل ٹھیک ہے، قصاب جانے اور اللہ جانے۔ اس نے ایک مرغی مردار ڈال دی بیچ میں، کھانے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس پہ ہے، خدا اس سے پوچھے گا کہ جس چیز کو میں نے حرام کیا تھا تم نے اسے حلال اور جائز کیسے قرار دے دیا۔ یہ دیانات ہوتی۔ اسی طرح چادر پاک ہے یا ناپاک، یہ استعمال کرنے والے جانتے۔ ماں نے کہہ دیا پاک ہے، بس ٹھیک ہے پاک، ماں کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو وہ جانے اللہ جانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ سب دیانات ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں زوال ملک بھی ہوتا ہو، یعنی چیز بھی ہاتھ سے جاتی رہے، وہ کہے یہ ناپاک ہے، اب پتہ ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ جو زوال ملک ہے نا، مالی طور پہ جہاں نقصان ہوتا ہو پاکی ناپاکی ایسے مسائل میں، تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنے سچ اور جھوٹ پر دلائل قائم کرے، بلکہ تعداد بھی ہونی چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مالی مسائل پیش آ جائیں، کوئی حسب نسب کے مسائل پیش آ جائیں، آدمی کے ہاتھ سے چیز نکل رہی ہے، وہ کہتا ہے ان دونوں نے، ایک خاتون ماں ہیں دونوں کی، دودھ پیا ہے، بیوی شوہر سے جا رہی ہے اور شوہر بیوی سے جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اس انسان کی زبان پہ اعتبار کیا جائے، بلکہ ان بچوں نے جب اس خاتون کا دودھ پی رہے تھے تو اس وقت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، ان کی گواہی بھی ضروری ہے۔ تو جہاں کوئی چیز ملکیت سے نکل رہی ہو، وہاں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کہنے والا ایماندار ہے، بلکہ کہنے والے کتنے ہیں، قول اور عدد دونوں کا جمع ہونا ضروری۔ دو مرد گواہی دیں کہ جی بالکل دودھ پیا تھا، پھر ان میں تفریق کر دی جائے گی۔ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور پھر اس کے ساتھ خاتون بھی، دو خواتین ہوں، اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن تیسری چیز ہمارے زمانے میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ تو پہلے فقہا لکھتے تھے، فتوے کی بات تو ہم نے آپ سے عرض کر دی، ہمارے زمانے میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے نا، مرد یا عورت، محلے میں 10 آدمیوں سے پوچھا جائے، 20 آدمیوں سے، 50 سے، کہ اس کا کردار کیسا ہے، یہ ایسے ہی گپے مارتا رہتا ہے یا کوئی سچ جھوٹ کی سے تمیز ہے، قابل اعتماد آدمی ہے یا نہیں۔ محلے میں 5 آدمی کہتے ہیں جی ہم تو اسے بچپن سے جانتے ہیں، ہمیشہ ہی ایسے جھوٹ بکتا رہتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں کراتا رہتا ہے، اس کی گواہی کچھ گواہی ہی نہیں مانی جائے گی۔ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ فقہا نے اس میں احتیاط میں یہی لکھا کہ احتیاطاً ان کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔